علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 148 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے مصارف زکوٰۃ کا بیان، یعنی زکوٰۃ کا مال کن کن لوگوں کو شرعی نقطۂ نظر سے دیا جا سکتا ہے، کون کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے ذریعے صاحب کتاب نے مصارف زکوٰۃ کی وضاحت فرمائی ہے۔ پہلے ہم اس آیت کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقیروں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا صدقات کا کام کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم ایسے غیر مسلم لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جاتا ہے، وفی الرقاب غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے، والغارمین مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ وابن السبیل اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، واللہ علیم الحکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا وضاحتی مفہوم ہو گیا یا مرادی معنی ہو گیا کہیے۔ امام طحاوی ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ ہے وہ آیت کریمہ جس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ حضرات مفسرین کرام نے بھی اس کو خوب اہمیت دی ہے، اور صاحب ہدایہ نے بھی اسی آیت کو مصارف زکوٰۃ کے بیان کے تحت لکھا ہے، یعنی صاحب ہدایہ نے بھی اس آیت کو مصارف زکوٰۃ کے ضمن میں نقل کیا ہے، اور اس قدر طویل اور خوبصورت گفتگو کی ہے صاحب ہدایہ نے، جسے اس آیت کی بہترین تفسیر کہنا چاہیے۔ اور ہم یہاں آپ حضرات کے سامنے صاحب ہدایہ اور دیگر حضرات مفسرین کے کلام کا نچوڑ یا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اب ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ آیت زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ ہے انما الصدقات، جو صدقہ کی جمع ہے، کیونکہ صدقات سے مراد فرضی صدقات ہیں، اور فرضی صدقات زکوٰۃ ہی کو بولا جاتا ہے، یعنی فرضی جو صدقات ہیں وہ زکوٰۃ ہے۔ نفلی صدقہ ہوتا ہے، لیکن فرضی صدقہ وہ زکوٰۃ ہے، جیسا کہ سنت سے آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے، ایک منٹ، یہ ہے یہاں پر نسخے میں جو صفحات کی تبدیلی ہے، یہاں پر 634 صفحہ آنا چاہیے تھا، اور یہاں 636 صفحہ آیا ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو آگے جا کر دیکھتے ہیں، اور پھر اسی صفحے پہ لا کر اس کو شروع کریں گے۔ یہ 37 ہے، اور آگے چلیے، یہاں نہیں ہے، غالباً اس میں جو ہے اس کا صفحہ جو ہے غائب ہے، اس لیے ہم دوسرے نسخے سے آگے کا درس شامل کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو یہ تھی کہ اس آیت میں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہاں پر فرضی صدقات مراد ہیں، اور فرضی صدقات یہ زکوٰۃ ہی کو کہتے ہیں۔ اب آگے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 مصارف بالترتیب ذکر فرمائے ہیں۔
اب چونکہ جو نسخہ اسکرین پہ لگا ہوا ہے اس میں یہ پورا صفحہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اصل کتاب سے اس صفحے کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس صفحے کو ہم یہیں پہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 مصارف زکوٰۃ بالترتیب بیان فرمائے اور ان میں لفظ انما سے حصر کر دیا۔ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مضمون کو کسی کے لیے خاص کر دے۔ مثال کے طور پر بکر کو زید نے مارا، تو مارنے والا زید، مار کھانے والا بکر، اور مار یہ ایک کام ہے، ایک مضمون ہے۔ تو یہ تو نارمل جملہ ہے بالکل۔ اب اس میں حصر کر کے دیکھتے ہیں۔ زید نے بکر ہی کو مارا، تو مطلب کیا ہے؟ بکر کو زید کے علاوہ کسی نے نہیں مارا۔ تو ہی نے آنے کے بعد اس مضمون کے اندر حصر پیدا کر دیے۔ تو یہاں پر عربی زبان میں جو ہے اس کے لیے انما آتا ہے، انما الصدقات، تو مطلب کیا ہوگا؟ صدقات صرف ان لوگوں کے لیے ہیں، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، ان حضرات کے لیے ہی صدقات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 مصارف زکوٰۃ بالترتیب ذکر فرمائیں اور ان میں لفظ انما سے حصر کر دیا گیا، لیکن جو 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مصرف المؤلفۃ قلوبہم یہ ساقط ہو چکے ہیں۔ اب باقی رہے 7، یعنی 8 مصارف بیان کیے، اس میں سے ایک مصرف جو ہے مؤلفۃ قلوبہم یہ ساقط ہو گئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے المؤلفۃ قلوبہم، اس کا لفظی معنی یہ ہوا جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہو، یعنی اسلام کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو وہ لوگ المؤلفۃ قلوبہم کہلاتے ہیں۔ لیکن اس کا مصداق کون ہے؟ آیت میں المؤلفۃ قلوبہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں جو یہاں پر صاحب کتاب نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قول، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اسلام ان کے دل میں جمع نہیں تھا، پختگی نہیں آئی تھی، لہذا زکوٰۃ کی مد میں سے انہیں اس لیے دیا جاتا تھا تاکہ ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول، المؤلفۃ قلوبہم ایسے لوگ ہیں جو سرکردہ لوگ تھے، جن کو، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے مگر سرکردہ لوگ تھے، وہ اپنے قبیلوں کے جو ہے بڑے لوگ تھے، جن کو زکوٰۃ کی رقم دیے جانے سے ان جیسے دوسروں کے اسلام قبول کرنے کی امید ہوتی تھی، جیسا کہ عیینہ بن حسین، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس وغیرہ، جیسا کہ بیضاوی نے ذکر کیا ہے، اور زاہدی میں بھی اسی کے مثل کلام ہے۔ یہ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول، اس سے مراد عرب کے اشراف تھے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے حضور انہیں صدقات عطا فرماتے تاکہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ یہ آخری معنی جو ہے کہ اس سے مراد اشراف قریش ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو اسلام کی طرف موڑنے کے لیے انہیں جو ہے صدقات عطا فرماتے تھے، یہ آخری معنی صاحب کشاف کا پسندیدہ معنی ہے، لیکن قاضی بیضاوی نے اس معنی کو کمزور کہا ہے، اور وہ اس طریقے سے کمزور کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اشراف کو خمس کے 5ویں حصے میں عطا فرمایا کرتے تھے، یعنی 5ویں حصے کا 5واں حصہ ان کو دیتے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں صاحب بیضاوی کہ ان میں سے المؤلفۃ قلوبہم تھے جنہیں کافروں کے خلاف جنگ اور زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ تو یہاں کل ملا کر
اس کے 7 معنی بیان کیے گئے۔ پہلے وہ لوگ جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن پختہ نہیں ہوئے تھے، ان کو یہ مال دیا جاتا تھا۔ دوسرا معنی، سرکردہ لوگ، انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تاکہ ان جیسے دوسرے لوگ اسلام قبول کریں۔ تیسرا معنی، صاحب کشاف کا مختار، اشراف قریش کو حضور صدقات کا مال دیتے تھے۔ اور چوتھا معنی، امام بیضاوی نے جو اخیر میں لکھا کہ وہ کافر جو ہے مراد ہیں یہاں پر جو اپنے دوسرے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ نہ کریں اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، تو اس مقصد کے لیے ان کو جو ہے زکوٰۃ کے مال سے پیسہ دیا جاتا تھا۔ بہرکیف یہ مختلف معنی بیان کیے گئے۔ ان سب کو بیان کرنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا، لیکن ان میں سے ایک یعنی المؤلفۃ قلوبہم، ان کو اب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو زکوٰۃ دینا یہ ساقط ہو گیا، یہ حکم ساقط ہو چکا ہے۔ اب جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب مصارف زکوٰۃ 7 ہیں۔ امام ملا جیون علیہ الرحمٰ نے آگے فرمایا، مختصر یہ ہے کہ مؤلفۃ قلوبہم کو زکوٰۃ کی مد سے ادائیگی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے اجماع سے ساقط ہو گئی تھی۔ یعنی صدیق اکبر کے دور خلافت میں ہی صحابہ کرام کے اجماعی فیصلے سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لہٰذا اس کا ساقط ہونا یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی، غلبہ عطا فرما دیا، تو اب اس طرح کی باتوں کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا ان کا حصہ اٹھ گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ جب کوئی شرعی حکم کسی معقول طریقے سے خاص بات کی وجہ سے ثابت ہوتا ہو، کسی خاص حکمت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہو، تو وہ اٹھ جائے، وہ خاص بات ختم ہو جائے، تو اس خاص بات کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ تفسیر مدارک میں مذکور ہے۔ اس ایک کے علاوہ یعنی مؤلفۃ قلوب کے علاوہ باقی مصارف زکوٰۃ اپنے حال پر ہیں، اس لیے ان کے بارے میں یہاں کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب مؤلفۃ قلوب کو ساقط کر دیجئے۔ اب جو 7 مصارف زکوٰۃ ہیں ان کی قدر تفصیل ملا جیون علیہ الرحمٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ پہلا، انما الصدقات للفقراء، فقراء فقیر کی جمع ہے، صدقات جو ہیں فقیروں کے لیے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے ہمیں فقیر کون ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس معمولی مال ہو، جس کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، کیونکہ اس کے پاس اس قدر خرچہ ہوتا ہے جو اس کی حالت کے لیے کافی ہوتا ہے، یہ شخص فقیر کہلاتا ہے۔ مسکین، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، لہذا وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، یعنی مسکین فقیر کی بنسبت کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ فقیر کی حالت قدر بہتر ہوتی ہے، لیکن مسکین فقیر سے بھی زیادہ کمزور حالت کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ کس کی دلیل؟ فقیر سے مسکین کمزور ہوتا ہے۔ او مسکینہ ذا متربہ، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کا عکس ہے۔ یہ تو احناف کے یہاں تھا، فقیر اور مسکین، مسکین کا درجہ فقیر سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ امام شافعی کے یہاں اس کا برعکس ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فقیر کا درجہ مسکین سے کم ہوتا ہے، یعنی فقیر کے اندر فقیر کی جو حالت ہے مسکین سے بھی کم تر ہوتی ہے۔ ہماری دلیل او مسکینہ ذا متربہ، ان کی دلیل، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکنت کا سوال، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مسکنت کا سوال کیا کرتے تھے اور فقر سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ دلیل بن جائے گی امام شافعی کی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ باہم اختلاف لفظی ہے صرف۔ تو فقیر اور مسکین کی تعریف ہم پڑھ لیے۔
اس کے بعد جو ہے العاملین، یہ تیسرا مصرف ہے، یعنی صدقہ و زکوٰۃ کا کام کرنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام یعنی مسلمانوں کا امیر اس بات کے لیے مقرر کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے صدقات وصول کر کے امام کو لا کر دیں۔ اب انہیں امام ان کی محنت اور کاوش کے حساب سے مال زکوٰۃ میں سے اس قدر دے گا جس سے خود ان کی ذات، ان کے اہل و عیال اور ان کے معاونین کا پیٹ بھر جائے۔ 8واں حصہ ان کے لیے مختص اور مقرر نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایک حصہ مقرر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس قدر مال ان کو دیا جائے گا جن سے ان کی جس مال کے ذریعے اس کے بیوی بچوں کی کفالت ہو سکے۔ 8واں حصہ یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ امام شافعی کے یہاں اس کو 8واں حصہ زکوٰۃ کا، مال زکوٰۃ کا 8واں حصہ دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامل کا حق بننا بطریق کفایہ ہے، یعنی عامل کا حقدار بننا، عامل سے مراد یہاں زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والا، جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتا ہے اور امیر کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، تو وہ حقدار کیوں بنتا ہے؟ بطریق کفایہ بنتا ہے، بطریق صدقہ نہیں بنتا۔ یعنی زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان کا کام ہے زکوٰۃ نکال دینا، لیکن اس زکوٰۃ کو بیت المال تک پہنچانا یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب ایک شخص جو ہے یہ ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے لیتا ہے اور سب کا مال زکوٰۃ کا بیت المال تک یا خلیفہ اسلام تک پہنچاتا ہے، تو یہ بطریق کفایہ ہے، بطریق صدقہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اسے بھی دوسرے حصے داروں کی ساتھ مساوی رکھا جائے، تو دوسرے حصے داروں کی طرح اسے مساوی نہیں رکھا جائے گا، اسی لیے اس کے لیے زکوٰۃ میں سے کچھ لینا جائز ہے، اگرچہ غنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب کہ اس میں صدقے کا شبہ موجود ہو، اس لیے ایسا عامل نہ لے جو ہاشمی ہو، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو میل کچیل کے شبہے سے دور رکھا جائے۔ ہاں اگر عامل غنی ہو تو اور بات ہے، کیونکہ غنی عامل اس کرامت میں ہاشمی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا پیسے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہاشمی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے حق میں اس شبے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہدایہ میں اسی طرح مذکور ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، فقیر، مسکین اور عاملین۔ چوتھا مصرف الرقاب، رقاب میں بھی صدقات کا مال خرچ کیا جائے گا۔ رقاب سے مراد ایسے غلام ہیں جو مکاتب ہو چکے ہیں لیکن انہیں بدلے کتابت ادا کرنے کی ہمت نہ ہو، جسے ادا کر کے توق غلامی سے نجات پا سکیں۔ مکاتب کسے بولتے ہیں؟ مکاتب ایسے غلام کو بولتے ہیں جس نے اپنے آقا سے یہ عہد کیا ہو کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، مثلا 1000 روپے دیتا ہوں اور آپ مجھے آزاد کر دو، تو آقا جو ہے اور سردار جو بھی ہے وہ ایک مدت مقرر کرتا ہے کہ بھئی 2 مہینے میں 4 مہینے میں آپ اتنے پیسے دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ تو جو شخص اپنے آقا سے عہد کتابت کر چکا ہے، اب بدلے کتابت یعنی جو پیسہ مقرر ہوا ہے وہ دینے کی استطاعت نہیں ہے اس کی کہ دے کر جو ہے اپنی گردن کو آزاد کرا سکے، تو ایسے مکاتب کی گردن کو آزاد کرانے میں اور اس کے آقا سے اسے آزادی دلانے میں مال زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا، اور یہی رقاب ہے۔ تو رقاب سے مکاتب غلام مراد ہے۔ اب دیکھیے ایسے مکاتب جو بدلے کتابت کر چکا ہے اور بدلے کتابت کر چکا ہے، بدلے کتابت ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے، ایسے مکاتب کی مال زکوٰۃ سے مدد کریں گے تاکہ وہ اپنے مالک کو مولا کو دے کر آزاد ہو جائے۔ یہ ہم احناف کے نزدیک ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو حضرت سعید بن جبیر زہری شعبی سے منقول ہے، جیسا کہ ہدایہ کی شروع میں ہے، اور امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک الرقاب کا معنی یہ ہے کہ مال زکوٰۃ سے غلام کو خرید لیا جائے پھر اسے آزاد کر دیا جائے۔ رقاب کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیدیوں کا فدیہ
مال زکوٰۃ میں سے دے کر انہیں رہا کرا دیا جائے۔ قاضی بیضاوی نے اس کی تنصیص فرمائی ہے جو انہوں نے صاحب کشاف کے کلام سے اخذ کیا ہے۔ یہ ہو گئے 4: فقیر، مسکین، عاملین اور رقاب۔ اب رقاب کا آج کے دور میں معنی کیا جائے تو کیا مراد؟ تو غلام کا تصور دنیا سے ختم ہو چکا ہے، تو جو مسلمان جو ہے ناجائز طریقے سے قید میں ہے تو اس قیدی کی رہائی کے لیے بھی مال زکوٰۃ کو استعمال کیا جانا جائز ہونا چاہیے۔ لیکن جو شخص باضابطہ ایک جرم کی پاداش میں اپنی سزا جیل کے اندر کاٹ رہا ہے، اس کے لیے مال زکوٰۃ کا استعمال جائز ہے یا نہیں، یہ چیز محل نظر ہے۔ چلیے 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز الغارمین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ غارمین وہ لوگ ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، لیکن وہ قرضے بطریق معصیت نہ ہوں، یعنی انہوں نے جو قرضہ کیا ہو وہ گناہ کا قرضہ نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص ہے جس کی عادت ہے شراب پینے کی، اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، اب وہ اپنے شراب کے لیے قرضہ لیتا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ بوجھ کے تلے دبنے لگا، تو یہ بھی مقروض ہے، لیکن یہ ایسا مقروض ہے کہ جس کا قرضہ معصیت کی بنیاد پر ہے، تو ایسے مقروض مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے مقروض کہ جن کا قرضہ بطریق معصیت نہ ہو، پھر وہ خود ایسے صاحب نصاب نہ ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے وہ مقروض خود صاحب نصاب نہ ہوں، ایسے صاحب نصاب نہ ہوں جو ان کے قرضے سے فارغ ہو، یعنی قرضہ ہے مثلا ان کے اوپر 1 لاکھ اور خود وہ لوگ 2 لاکھ کے مالک ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایسے مقروض حضرات کی قرضوں سے ادائیگی میں یا آزادی میں اس قدر مدد کی جائے گی کہ ان کے قرضہ جات ادا ہو سکے، یعنی ایسا مقروض جو بطریق معصیت مقروض نہ ہو اور اس کے پاس جو ہے قرض سے فارغ شدہ مال بھی نہ ہو، تو ایسے مقروض حضرات کی مدد کی جائے گی، لیکن اسی قدر مدد کی جائے گی مال زکوٰۃ کے ذریعے کہ ان کے قرضے ادا ہو سکیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو 2 لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے میں یا 2 قبیلوں کا ٹکراؤ ختم کرانے میں کسی قسم کے مالی بوجھ تلے دب جائیں۔ مثلا کسی کی طرف سے کوئی تاوان بھر دیا تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اب ان میں صلح صفائی کرانے آپ تیسرا شخص گیا، اب ایک بولا کہ اس نے میرا اتنا نقصان کیا ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، بات بننے کا کوئی راستہ نہیں، اس کی ایک ہی شرط ہے کہ میرا نقصان پورا کرو، میں صلح صفائی کر لیتا ہوں۔ تو یہ شخص کیا کیا؟ وہ صلح صفائی کرانے کے لیے وہ چیز جو ہے اپنے پاس سے ادا کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ 2 مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے کیا ہے، لہذا ایسے شخص کی تاوان کو اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی جو ہے امام شافعی کے نزدیک قرض کا مال یعنی صدقہ کا مال، زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ صاحب ہدایہ کا یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غارم سے یہ آخری مراد صرف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے، اور صاحب بیضاوی کا کلام اس بارے میں صریح ہے کہ یہ دونوں طرح کی مراد میں علی الاطلاق ہے، یعنی دونوں قسم کے مقروض یہاں مراد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بیضاوی کا کلام ہے، اور وہ لکھتے ہیں غارمین وہ لوگ ہیں جو خود مقروض ہیں لیکن کسی معصیت کی بنا پر مقروض نہیں ہیں، اگر ان کے پاس مکمل قرضہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو بھی انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا 2 اشخاص یا 2 قبیلوں کے مابین صلح کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو بھی زکوٰۃ کا مال اس ضرورت کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 5 قسم کے غنی لوگوں کے علاوہ کسی اور غنی کے لیے صدقہ و زکوٰۃ کا لینا جائز اور حلال نہیں ہے۔ وہ 5 کون ہیں؟ اللہ کے راستے کا غازی، غارم وہ شخص جس نے اسے اپنے مال سے خریدا، یا وہ شخص جس کا ہمسایہ مسکین ہو، اس نے اس مسکین کو بطور صدقہ دیا، پھر اس مسکین نے کسی غنی کو ہدیہ دیا، یا زکوٰۃ کا عامل۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ تو فقیر، مسکین، عاملین، رقاب اور غارمین۔ آگے وفی سبیل اللہ،
1 2 3 4 5 6 چھٹا مصرف فی سبیل اللہ، اس سے مراد وہ غازی ہیں جو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ یہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب فی سبیل اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت متبادر اور عام فہم معنی یہی ہوتا ہے، اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے مراد وہ حاجی ہے جو قافلے سے بچھڑ گیا ہو، اس لیے کہ مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ دیا تھا، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم حاجیوں کو اس پر سوار کرو، لیکن اگر غازیوں اور مجاہدین اسلام سے بچھڑنے والا غنی ہو تو ہمارے نزدیک وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا اصل مصرف جو ہے فقیر ہے۔ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے کتاب کے اندر صفحہ آ گیا، یہ 2 صفحے پورے طور پر یہاں سے غائب تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد میں خرچ کرنا ہے، وہ اس طرح کہ جنگی ساز و سامان خریدا جائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قلعے تعمیر کرنا، رباط یعنی گھوڑوں کے باندھنے وغیرہ کی جگہ بنانا، یہ تمام چیزیں بھی فی سبیل اللہ کی قبیل سے ہیں۔ علامہ بیضاوی اور تفسیر حسینی نے اس کی صراحت کی ہے۔ 7واں مصرف وابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہے جو اپنے پاس مال نہ رکھتا ہو، خواہ گھر میں اس کے پاس نصاب کی مقدار بھی مال موجود ہو، جب بھی وہ مسافر کہلائے گا۔ تو حالت سفر میں مسافر کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مصارف کی تفصیل اور تشریح تھی جو ہم نے بیان کر دی۔ اب آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان فرماتے ہوئے ابتدا میں مصرف پر حرف لام ذکر فرمایا، انما الصدقات للفقراء، یعنی جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ 8 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے والے مصرف کے اوپر یعنی للفقراء، فقراء کے شروع میں الف لام ذکر فرمایا، پھر آخری 4 مصارف کے وقت لام کی جگہ فی ذکر کیا۔ آیت کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس چیز پہلی جگہ انما الصدقات للفقراء، یہاں لام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخر کے 4 مصارف لام کی جگہ فی ذکر کیا، جیسے وفی الرقاب 1، والغارمین، وفی سبیل اللہ، وابن السبیل، تو یہاں عطف کے ذریعے فی آ گیا، تو شروع میں لام داخل کیا اور 4 مصارف کے وقت لام کی جگہ فی ذکر کیا۔ ایسا کیوں؟ فرماتے اس انداز بیان سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آخری 4 شخص صدقے کا حقدار ہونے میں زیادہ اہم ہے، وہ صدقے کا حقدار ہونے میں زیادہ اہم ہے۔ وہ اس طرح کے حرف فی برتن کے لیے آتا ہے، یعنی ظرف کے لیے آتا ہے، گویا 4 قسم کے آدمی صدقات کا ظرف ہیں، صدقات کا برتن ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ یہ 4 زیادہ حقدار ہیں کہ ان میں صدقہ و زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے، اور لوگ اپنی سمجھ اور گمان کو اس بارے میں زیادہ اہمیت دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرف فی کو فی سبیل اللہ وابن السبیل میں دوبارہ ذکر فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ان دونوں مصارف کو رقاب اور غارمین پر ترجیح ہے۔ مدارک اور کشاف میں ایسا ہی مذکور ہے۔ اب آگے دیکھیے، مصارف زکوٰۃ کے اس مسئلے میں ہمارے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک مشہور اختلاف ہے، جسے صاحب ہدایہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے، ہمارے نزدیک زکوٰۃ ادا کرنے والا چاہے تو مذکورہ تمام مصارف کو مال زکوٰۃ دے، فقیر کو بھی دے، مسکین کو بھی دے، اور جو ہے کہنا چاہیے غارم کو بھی دے، ابن سبیل کو بھی دے، فی سبیل اللہ بھی دے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والا چاہے تو سارے مصارف کو زکوٰۃ دے جب بھی زکوٰۃ ادا ہوں گی،
اور چاہے تو ان میں سے کسی ایک کو زکوٰۃ ادا کر دے جب بھی زکوٰۃ ادا ہوں گی، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسے ان تمام مصارف میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی اگر صرف فقیر کو مال دے دیا گیا تو زکوٰۃ ان کے پاس ادا نہیں ہوگی، بلکہ جتنے مصارف زکوٰۃ ہیں ان سب کو زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے جب ادا ہوگی۔ لہذا ان کے نزدیک زکوٰۃ دینے والا مذکورہ مصارف میں سے ہر ایک کے کم از کم 3 افراد کو مالی زکوٰۃ دے، کیونکہ حرف لام کے ساتھ اضافت استحقاق کے لیے ہوتی ہے اور مصارف میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ تمام فقراء اور مساکین کو دیا جائے جو کل کائنات میں بستے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لہذا وہ فرماتے ہیں امام شافعی کہ ہم نے جمع کی کم از کم مقدار کو لیا اور وہ 3 ہیں۔ اب آگے چلیے، ہم احناف ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ اضافت یعنی حرف لام جو الفقراء پہ داخل ہے، مذکورہ اضافت جو یہ بیان کرتی ہے کہ یہ لوگ مصارف زکوٰۃ ہیں، اس بات استحقاق کے لیے نہیں، یعنی حق کے ثابت کرنے کے لیے نہیں، جیسا کہ امام شافعی کا موقف ہے۔ یہ معنی اس لیے لیا گیا کیونکہ در حقیقت زکوٰۃ کا لینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ لوگ اس لیے مصرف قرار پائے کہ ان پر فقر اور محتاجی کا غلبہ ہو گیا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کو معدود اقسام میں منحصر فرما دیا، یعنی چند لوگوں میں اس کو منحصر فرما دیا، یعنی یہ اقسام صدقات اور زکوٰۃ کے ساتھ مختص ہیں، ان کے علاوہ دوسرا کوئی بھی صدقے کا مستحق نہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کے مال کو مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے خرچ نہیں کیا جائے گا، میت کے کفن دفن اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے مال خرچ نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والی کی اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے مملوک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی غنی اور اس کے مملوک کو دی جائے گی، بنی ہاشم اور اس کے موالی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ معنی نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ جن کو دینا ہے ان کا منحصر کر دیا، یعنی ان 8 کو دی جائے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام مصارف کو لازماً اپنا مال زکوٰۃ دے، فقیر کو بھی دے، مسکین کو بھی دے، عامل کو بھی دے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ تمام مصارف پر خرچ کرے یا کسی ایک ہی کو زکوٰۃ کا مال ادا کر دے، یہ دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ شرح وقایہ میں امام شافعی کے مذہب کے ابطال میں ایسا کلام ذکر کیا گیا ہے جس کے مقدمات مقبولہ ہیں اور بہت طویل ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہاں ملا جیون اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جو شرح وقایہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام شافعی کا مذہب کیا ہے کہ مال زکوٰۃ کو ان 7 اقسام میں تقسیم کیا جائے گا، ہر قسم کے کم از کم 3 افراد کو دیا جائے گا۔ اب اس بحث کا خلاصہ دیکھیے، قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ذکر کردہ اصناف جمع کے صیغے سے ذکر کی گئی، یعنی جس کو بھی دیا جائے گا مال زکوٰۃ وہ جمع کے، فقراء یہ بھی جمع ہے، مساکین یہ بھی جمع ہے، تو جو اصناف ہیں جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کی گئی اور ان پر لام تعریف بھی ہے، اور حرف لام جب جمع پہ داخل ہوتا ہے تو وہاں اسے عہد و استغراق پر محمول نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں جمعیت کا معنی باطل ہو کر جنسیت کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے اوپر پہلے تو وہ صیغہ جمع کا ہے، دوسری یہ اس صیغے کے اوپر لام تعریف ہے، تو لام تعریف جب کسی جمع کے صیغے پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں عموم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور وہاں جنسیت کا معنی لیا جاتا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، حالانکہ انسان جمع تو نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہاں عرض کیا کہ الف لام آنے کے بعد جو ہے جنس انسان یہاں مراد ہو جائے گی۔ دیکھیے تو جنسیت باطل ہو جاتی ہے الف لام جب داخل کر دیا جائے جمع کے صیغے کے اوپر۔ یہاں آیت مصارف میں کوئی عہد نہیں جو ظاہر ہو، لہذا یہ الف لام یا تو جنس کا ہوگا جیسا کہ معروف ہے، یا استغراق کے لیے ہوگا جیسا کہ الف لام میں اصل ہے، اور اگر یہاں استغراق کا معنی لیا جائے تو اس پر عمل کرنا محال ہے۔ استغراق کا مطلب کیا ہوگا؟ تمام فقیروں کو مال زکوٰۃ دو، تمام مسکینوں کو مال زکوٰۃ دو، یہ تو ناممکن ہے۔
تو اگر استراق کا معنی لیا جائے تو اس پر عمل کرنا محال ہے اور انسانی طاقت سے بھی باہر ہے۔ لہذا جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس طرح کلام کا معنی یہ ہوگا کہ تمام صدقات کو تمام فقراء اور مساکین وغیرہ پر خرچ کیا جائے، اور ایسا کرنا محال ہے۔ اس کے علاوہ تمام اصناف و اقسام پر خرچ کرنا واجب بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہر صنف میں سے ہر قسم میں سے 3 پر خرچ کرنا لازم ہے، بلکہ ایسا کہنا درست ہے کہ یہ کلام از قبیل انقسام و آحاد علی الاحاد ہو، یعنی ایک شخص کی ایک قسم کی زکوٰۃ صرف ایک فقیر و مسکین کو دی جائے۔ اور تقسیم کا معنی اگر یہ مراد لیا جائے کہ صدقہ ان لوگوں پر تقسیم کیا جائے، یہ معنی غیر معقول ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی کسی فقیر کو ملتا ہے اس میں شک نہیں کہ وہ صدقہ ہی ہے، لہذا اسے بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ اور اگر الف لام جنسی لیا جائے تو پھر اس کی وجہ سے صورت کلام یوں ہوگی: الصدقۃ للفقیر والمسکین، اور جنس میں بعض دفعہ ایک میں بھی متحقق ہو سکتی ہے، لہذا اس کی کوئی وجہ نہیں کہ ہر صنف میں سے کم از کم 3 کو دیا جائے۔ ھذا ما فی، یہ وہ تھا جو شرع وقایہ میں گفتگو کی تھی، اس کا خلاصہ یہاں پیش کیا گیا۔ آگے ملا جیون کہتے ہیں، عقل مند کے نزدیک امام شافعی کی دلیل کی کمزوری یہ پوشیدہ نہیں ہے، اور آپ کا اس مقام پر جو کلام ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اس لیے علامہ بیضاوی نے باوجود شافعی المذہب ہونے کے اس کے خلاف تقریر کی ہے، اگرچہ علامہ موصوف ان کے مشاہیر میں سے ہیں، یعنی خود بیضاوی جو شافعی المسلک ہیں انہوں نے بھی یہاں امام شافعی کے خلاف کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرات عمر، حذیفہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ صحابہ کرام و تابعین سے مروی ہے کہ مال زکوٰۃ کا صرف ایک صنف پر خرچ کرنا جائز ہے، اور یہی بات ائمہ ثلاثہ نے بھی کہی ہے، اور ہمارے بعض اصحاب نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے، اور اسی پر میرے شیخ اور میرے والد گرامی قائم تھے۔ اس کے علاوہ آیت کریمہ اس بات کے بیان کے لیے ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ ان مصارف سے باہر کے لوگوں پر خرچ نہ ہوں گے، اس بات کے لیے نہیں کہ صدقات و زکوٰۃ کے اموال کی ان مصارف پر تقسیم واجب ہے۔ ھذا کلام، یہ خود علامہ بیضاوی کا کلام ہے جو شافعی المذہب ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی کی طرف سے اس سلسلے میں جو دلیل دی جاتی ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ یہ مصارف زکوٰۃ مکمل ہوئے اور یہ مسئلہ بھی یہاں مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ جو مسئلہ ہے شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے، اس مسئلے کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ آج یہیں پر اپنے سبق کو موقوف کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔